اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل، سب کے ساتھ میں ہوں رفیق احمد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سندھ میں جس طرح خاص طور پہ مہنگائی کے خلاف اور جو لوگوں کے جو سروس شدہ لوگ ہیں جو تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو دھرنا 5ویں دن جس طرح چل رہا ہے، یا ان مظاہرین کے اوپر جس طرح سندھ کی گورنمنٹ نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، وہ قابل تردید ہے۔ یاد رکھیں اس وقت سندھ کے اندرونی جو حالات ہیں وہ نہایت ہی غمگین ہیں۔ خاص طور پہ ہر شخص اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مہنگائی سے جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ویسے حکمران تو 4 دنوں کے اندر جنگ کو ختم کر دیتے ہیں اور بڑے تمغے سجا لیتے ہیں، لیکن جو سندھ کی غریب عوام ہے وہ حلال رزق کمانے کے لیے ان کی ساری جدوجہد جو ہوتی ہے یا ساری عمر اس جنگ میں گزر جاتی ہے، لیکن اس جنگ کو ہٹانے کے لیے ہمارے جو سیاستدان ہیں کوئی بھی عملی کام نہیں کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ اس گرمی کے ٹیمپریچر پہ جس طرح کراچی کے مظاہرین نے حوصلہ اور ہمت دکھائی اور اپنے مطالبات اپنی ریاست کے سامنے رکھی، تو یہ اس ریاست کا فرض بنتا ہے کہ جو ان کے جائز مطلوبات تھے ان کو سنتے، ان کو حل کرتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس وقت ڈنڈا راج چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم جمہوریت کا رونا رو رہے ہیں، تو اس طرح کی جمہوریت کے سے تو بہتر ہے کہ ان کو مارشل لا لگا دیا جائے، کیونکہ آلریڈی تو اس وقت ہماری سندھ کے اندر جو سب سے زیادہ تگڑا ہے وہ اسی کی چلتی ہے، لیکن جو مظلوم عوام ہے جن کے اوپر آپ کی بادشاہت قائم ہے ان کو کم سے کم جینے کا حق دے دو، لیکن ان کو جینے کے حق سے محروم کرنے کے لیے مزید جس طرح چیزوں میں مہنگائی کی گئی ہے، یا اس سال کا جو بجٹ یہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، یہاں سندھ کے اندر خاص طور پہ آپ روڈوں کی، ہاسپٹلز کی، ان کی یا امن امان کی صورتحال کو دیکھیں گے تو یقین کریں کہ آپ کو رونا آ جائے گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی مدنیات سے بھی مالا مال ملک تھا، پاکستان میں ایک مضبوط قسم کی فوج بھی رہے، لیکن پاکستان میں اصل جڑ کہاں سے خراب ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ایمان سے کمزور ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی کے اندر جس طرح مظاہرین کے ساتھ تشدد کے واقعات رونما ہوئے ہیں، یقین کریں وہ تاریخ کے سنہری الفاظ میں لکھے جائیں گے کہ ایک ریاست نے اپنے بندوں کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا، اور تمام اس رسوائی کی ذمہ داری لینے سے بھی ابھی انکاری ہیں۔ یاد رکھیں یہ سندھ کے وہی مظلوم عوام ہے جس طرح پہلے سندھ نے ایک انڈس ہائی وے بند کیا تھا روڑی کی جگہ پہ بربوئے بائی پاس، پورے پاکستان کی 6 رگ اس وقت بند ہو چکی تھی، اور اس کے بعد آپ کو وہ نوشر و فیروز والا دھرنا بھی یاد ہوگا جس میں عرفان لغاری اور زاہد لغاری کی شہادت بھی ہوئی ہے، لیکن ان کی انکوائری کہاں پہ پہنچی؟ اصل بات یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ان کے جائز اگر حقوق سے محروم رکھو گے تو اس طرح کے واقعے جو ہیں وہ رونما ہوتے رہیں گے، لیکن یہ سندھی لوگوں کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ بس جیے بھٹو جیے بھٹو، ایک بریانی کی پلیٹ پہ پیپسی کھا کے یہ جس طرح نعرے لگاتے ہیں، اس قوم کے ساتھ مزید اس طرح کے سلوک ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہم جس اندھیر نگری میں جا رہے ہیں اس کا مستقبل کوئی بھی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں جس طرح یہ ریاست کے حکمران ہیں، اس ہماری ریاست کی ڈوریں جو لے کے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس سمت ہمیں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو حکومت ختم کرنے کے بعد اپنے اپنے آبائی اجداد گاؤں میں لوٹ جانا ہے، کسی نے دبئی تو کسی نے لندن، لیکن اصل اس کے جو وارث ہیں پاکستان کے یا سندھ کے وارث ہیں وہ اسی سرزمین پہ رہیں گے، اور وہی قرضہ انہی سے وصول کیا جائے گا۔ تو خدا کے لیے ان کے حال پہ رحم کیا جائے، ان کے جو جائز مطلوبات ہیں، جو جائز مطالبے ہیں وہ مانے جائیں، نہ کہ ڈنڈے کے زور پہ خاموش کرایا جائے۔ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیں، آپ لوگوں کا پیارا خادم رفیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔